بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام معزز ناظرین کو حسن نذیر کا تہہ دل سے سلام ہو۔ ناظرین اکرام، عراق کا ایک بزرگ جس نے رزق حلال کمانے کے لیے تجارت جیسا مبارک پیشہ اپنایا ہوا تھا، وہ ارد گرد کے دیہاتوں سے مختلف اجناس خرید کر گودام بھر لیتا اور پھر ہر علاقے کی ضرورت کے مطابق اس کی منڈیوں میں وہ اجناس سپلائی کرتا اور جائز منافع حاصل کر کے اپنے بیوی بچوں کی کفالت کرتا تھا۔ چنانچہ ایک سال اس نے حسب عادت مختلف اجناس خریدی اور کرائے کے اونٹوں پر لدوا کر اپنے ہم وطن تاجروں کے ہمراہ تجارتی سفر پر روانہ ہو گیا اور لکو دک صحرا اور سنسان جنگلات عبور کرتا ہوا دیگر شہروں کی منڈیوں میں جا پہنچا اور وہاں اس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنا مال فروخت کیا۔ اس کی تجارت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے برکت کی اور اسے بہت سا منافع حاصل ہوا۔ جب اس کے ساتھیوں نے اس کا وافر منافع دیکھا تو ان کی نیت بدل گئی اور انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے اس غریب کو ٹھکانے لگا دیا اور اس کے منافع کی رقم آپس میں بانٹ لی اور واپس آ گئے اور اپنے اپنے گھروں میں آرام سے رہنے لگے۔ ناظرین، ادھر مرحوم تاجر کے نوجوان بیٹے نے جب انہیں دیکھا تو ان سے اپنے باپ کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے اسے جواب دیا کہ وہ تو فلاں شہر میں فوت ہو گیا تھا اور ہم نے اسے نہلا کفنا کر اور جنازہ پڑھا کر وہاں کے مقامی قبرستان میں دفن کر دیا تھا۔ جب اس نے اپنے باپ کے مال اور منافع کے متعلق پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں اس کے مال کی کوئی خبر نہیں کہ اس نے کون سی منڈی میں فروخت کیا اور اس سے حاصل ہونے والی رقم کہاں ہے۔ ہمیں تو مقامی لوگوں کے ذریعے اس کی فوتگی کی اطلاع ملی تو ہم نے یہ احسان کیا کہ اسے اسلامی دستور کے مطابق اللہ تبارک تعالیٰ کے سپرد کر دیا اور ہم لوگ واپس آ گئے۔ نوجوان کو ان کی بات پر یقین نہ آیا، چنانچہ اس نے قاضی کوفہ شرح بن حارث کندی کی عدالت میں درخواست دائر کر دی کہ ہمارے باپ کی گمشدگی کا کھوج لگانے کے لیے ان تاجروں کی تفتیش کی جائے اور ہمیں اصل صورتحال سے آگاہ کیا جائے۔ ناظرین اکرام، قاضی شریح بن حارث کندی نے متوفی کے نوجوان بیٹے کی درخواست پر انہیں طلب کیا تو وہ لوگ عدالت میں پیش ہو گئے اور اپنی صفائی میں قسمیں کھا کر بری ہو گئے۔ نوجوان کو ان کی قسموں پر خاموش ہونا پڑا، لیکن اس کا دل مطمئن نہ ہوا اور اس نے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت عالیہ میں اپیل دائر کر دی تو آپ نے انہیں بذریعہ پولیس طلب کر لیا اور ہر ملزم پر 2 پولیس مین متعین کر دیے اور انہیں حکم دیا کہ انہیں الگ الگ کمروں میں بند کر دیا جائے اور ان کو آپس میں بات نہ کرنے دی جائے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کی موجودگی میں ان ملزموں کو ایک ایک کر کے بلایا اور ان سے پوچھا وہ کون سی بیماری سے فوت ہوا، اس کا مال کہاں فروخت ہوا، اسے غسل کس نے دیا، اس کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی، اس کی نماز جنازہ میں کون کون شریک ہوئے، اسے قبر میں کن لوگوں نے اتارا۔ ناظرین اکرام، پہلے ملزم نے ان سوالات کے جو جوابات دیے وہ آپ نے اپنے کاتب کو بولا کہ وہ حرف بحرف لکھ لے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بآواز بلند اللہ اکبر کا نعرہ لگایا تو جدا جدا کمروں میں بند ہر ایک ملزم نے نعرے کی آواز سن کر اندازہ لگایا کہ ان کے ساتھی نے اصل بات کا اقرار کر لیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس ملزم کو اس کے کمرے میں بند کروا دیا، پھر دوسرے کو بلوایا، اس سے بھی وہی پہلے والے سوالات کیے۔ اس نے جو جوابات دیے وہ آپ نے اپنے کاتب سے لکھوا لیے۔ اس کے بعد اسے بھی واپس بھجوا کر اسی کمرے میں بند کروا دیا، پھر تیسرے کو بلوا لیا اور اس سے بھی وہی سوالات کیے، اس کے بھی جوابات لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ نے اسے بھی اس کے کمرے میں واپس بھجوا دیا اور ناظرین، اسی طرح یکے بعد دیگرے ہر ملزم کو بلوایا اور اس سے مذکورہ بالا سوالات کیے اور ہر ایک کے جوابات اپنے کاتب سے حرف بحرف لکھوا لیے۔ اس کے بعد آپ نے ان کے جوابات کا ایک دوسرے کے جواب سے موازنہ کیا تو پتہ چل گیا کہ ہر بعد والے ملزم نے پہلے ملزم سے مختلف جواب دیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے پہلے ملزم کو بلایا اور اسے دھمکی دی اور کہا، اے اللہ کے دشمن، مجھے تیرے ساتھیوں کی تفتیش سے تیرے جھوٹ اور دھوکے کا پتہ چل گیا ہے اور تجھے
سچائی کے سوا کوئی چیز سزا سے بچا نہیں سکتی۔ یہ کہہ کر آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے بلند آواز اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اسے واپس اسی کے کمرے میں بند کروا دیا۔ ناظرین، جب اس کے ساتھی ملزموں نے یہ نعرہ سنا تو انہیں اس بات میں شک نہ رہا کہ ان کے ساتھی نے اصل سازش بے نقاب کر دی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک اور ملزم کو اپنے سامنے بلوایا اور اسے سنگین سزا کی دھمکی دی تو اس نے صحیح بات کا اقرار کرتے ہوئے کہا، اے امیر المومنین، میں تو اپنے ساتھیوں کی اس گنونی سازش میں مجبوراً شریک ہوا تھا۔ اس ملزم کے بیان کے بعد جب دیگر ملزموں کو باری باری بلایا گیا اور انہیں سزا کی دھمکی دی گئی تو سب نے صحیح صورتحال کا اقرار کر لیا۔ تو آپ نے قید خانہ میں بند پہلے ملزم کو تیسری بار اپنے سامنے بلوایا اور اس سے کہا کہ تیرے سب ساتھیوں نے اصل واقعے کا اقرار کر لیا ہے، لہٰذا تو بھی سچ بول دے ورنہ تیرا حشر برا ہوگا۔ چنانچہ اس نے بھی اپنے ساتھیوں کی طرح اپنے جرم کا اقرار کر لیا۔ تو آپ نے ان سے مقتول تاجر کا مال وصول کر کے ورثہ کو دے دیا اور انہیں قتل کی سزا ملی۔ ناظرین، یہ تھے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے ایک مقتول کے قاتلوں کو گرفتار کیا۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے آج کے ججوں کو بھی اسی طرح عقل مندی کے ساتھ فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اگر ویڈیو اچھی لگے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔